السلام علیکم ناظرین، آج لائیو پروگرام کے دوران رانا ثناءاللہ اور مصطفیٰ کمال میں شدید جھڑپ۔ رانا نے عمران خان کی سخت لفظوں میں مخالفت کی تو مصطفیٰ کمال برداشت نہ کر سکے اور رانا صاحب کی درگت بنا دی۔ آئیے پر ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑی ہوئی ہے، اس آئینی ترمیم کو بھی سینٹ سے وہیں جانا ہے اور بعد میں کلب ہو کر اس پر ڈسکشن ہونی ہے۔ یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی، وہ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئی، وہاں پر جو ہماری آئینی ترمیم پڑی ہوئی تھی اس کو اس نے کلب کیا، پورے تقریباً 7 گھنٹے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے یسٹرڈے۔ آپ کا مطالبہ ہے وہ پوری طور پر مان لیا گیا؟ نہیں مان لیا۔ میں آ رہا ہوں طلعت صاحب، میں آ رہا ہوں، سنیے میری بات۔ دیکھیے یہ ایک دن میں، دیکھیے نہیں اس کو کتنی ترمیمیں کروانی ہے اپنے مطالبے کے لیے؟ میری بات میں جو کمپلیٹ کر لینے تھے۔ دیکھیں ہم اگر یہ بات نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے تو پنجاب کی اسمبلی یونیووکل ہو کر اس آئینی جو ہم کہہ رہے ہیں، پنجاب کی پوری اسمبلی نے اسے اپنے ہاں ریزولوشن کے طور پر اپروف کر کے یہی بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اسے جو ہے وہ انڈورس کیا۔ لیکن آپ نے پنجاب کی اسمبلی کے لیے تو نہیں کروایا تھا نا؟ آپ نے تو اپنے آپ کا ایجنڈا مکمل ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں۔ نہیں، ہمارا ایجنڈا ابھی آن گوئنگ ہے، ہمارا ایجنڈا مکمل ڈیفینیٹلی نہیں ہوا، آن گوئنگ ہے میرا ایجنڈا، ہمارا ایجنڈا جاری ہے۔ دیکھیں میرے پاس، دیکھیں سنیں، دیکھ میری بات سنیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی اسٹرگل بیان کر رہے ہیں، ترمیم کہہ رہے ہیں، میری تو ضرورت نہیں آپ کے بات۔ نہیں میں کیا کروں طلعت بھائی، میں کیا کروں بھائی؟ میرے پاس بندوق نہیں ہے نا، میرے پاس نمبر بھی نہیں ہے، بندوق بھی نہیں ہے، میں تو آرگومنٹ کر سکتا ہوں نا۔ آپ اپنا وزن استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے نمبر ہٹا لیں تو نہیں یہ پاس کر سکتے تھے۔ آپ نے نمبر کیوں نہیں اپنے یوز نہیں کیا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہاں پر میں کوئی بلیک میلنگ کروں، خدا نہ خواستہ۔ نہیں، بارگیننگ اس کو کہتے ہیں۔ نہیں، بارگیننگ اس میں کیا کرنی تھی؟ سیدھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ہم نے کون سا نقصان کیا ابھی یہاں تک پہنچے؟ فی الحال تو ہم نے تو فلیکسیں بھی نہیں پھاڑنے دی، یہ جو عالم و سالوں کی لگی ہوئی، ٹھیک ہے جی، ہم نے تو فلیکسیں بھی نہیں پھاڑنے، اور وہ ہوتے ہیں لوگ جوش میں آنے کے لیے، ہم نے کہا نہیں ان کو شوق پورا کرنے دو، ان کا کام ہے فلیکسیں لگوانا، ہمارا کام ہے کام پورا کیا۔ آپ کی جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان پر اتنے تشدد کے باوجود بھی آپ کی پرامن رہنے کی ہی تجویز ہوتی ہے اپنے کارکنان۔ ہم آپ نے کہا ہمارا تشدد دیکھا ہے، فی الحال تو نہیں، ایسی انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ کے 7 سوال ہو گئے، یہ 7 پوری ہو رہے ہیں، تھوڑا آپ پیچھے ہٹے، وہ کو تھوڑا آگے بڑھیں اور کسی ایک ایسے فارمولے پہ متفق ہو جائے جو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہو تو ہمارے ووٹ حاضر۔ مجھے جملہ کہنے دیں گے۔ اب میری آئینی ترمیم میری نہیں ہے، مائنڈ یو، یہ پاکستان چلے گا نہیں اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ یہ پاکستان دو جملوں میں اپنی بات پہنچا دے، لوگ تو ہے کیا؟ میری آئینی ترمیم میں اختیارات اور وسائل 24 کروڑ لوگوں کے دروازوں پر لے کر جانا ہے، اور جو آپ کے آرٹیکل 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140 میں لکھی بھی ہے، جو کہ آپ کے وزرائے اعلیٰ پاکستان کے نہیں مان رہے، جس سے آپ کے ملک میں ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا ہو رہی ہے، لوگ بدل ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے کہتے ہیں تو آدھی پوری ہو گئی ہے ویسے، آدھے دیکھیں اسٹرگل ہے، دیکھیں جہاں سے ہم نے شروع کیا، جب ہم یہ بات کرتے تھے، جب ہم یہ بات کرتے تھے کوئی ہماری بات نہیں سنتا تھا۔ آج پنجاب ہمارے ساتھ ہے، پی ایم ایل این ہمارے ساتھ ہے، پی ایم ایل کیو ہمارے ساتھ ہے، تحریک یہ جو علیم خان صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے بہت بڑا طبقہ ہمارے ساتھ ہے۔ لوکل باڈیز کے اوپر تو بالکل ہوگا۔ سینٹر صاحب یہ کیوں کیا ویسے آپ نے؟ میں واقعتاً جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا عوام کی صحت پہ کیا اثر پڑا؟ سر میری بات سنیں، دیکھیں آپ پتہ نہیں کیوں طلعت صاحب کیوں وقت ضائع کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کیا آپ کو اس کی وجہ سے ایڈ ملتے ہیں؟ کیا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں؟ نہیں، ایڈ نہیں ملتے ہمیں اس وجہ۔ سر میں آپ کو اس ملک کی مزیدار بات بتاؤں، آپ چھوڑیں آئینی ترمیم اور یہ 242 اور 43 اور اس میں نکل جائیں باہر، ٹھیک ہے سر؟ آپ میں آپ کو بتاؤں اس قانون کو پاس کرنے میں دونوں پارلیمنٹ کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ میں آپ کو فیکچول بات بتا رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، پوچھیں، صحیح کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کیونکہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی قدر نہیں ہے، ہمارے ڈپٹی چیئرمین کو نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں، آپ اس میں مجھ سے فلسفی پہ بات کر رہے ہیں۔ 140 آرٹیکل میرا بھائی بتا رہا ہے، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ بتا رہے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ بھائی کہیں ہاں پڑھے ہیں لکھے نہیں ہیں، جو لکھے ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں۔ کوئی انگریزی بول سکتا ہے، اردو نہیں لکھ سکتا، جو اردو لکھتا ہے وہ انگریزی نہیں بول سکتا۔ آپ کا آرگومنٹ کیا ہے پھر؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ صرف وقت ضائع نہ کریں، ملک چل رہا ہے تو ختم کر دینا، اور اس کو چلنے دے۔ نہیں اس کو ختم کر دیں پھر۔ پھر آپ ترمیمیں کیوں کیے جا رہے ہیں اگر ترمیمیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں سے آ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کو شوق ہے طلعت صاحب، ہمیں کوئی شوق نہیں جمہوریت کا، ہم نے نہیں حسن بھی دیکھے نا اس کا، ہم نے نہیں کہا تھا آپ نے کہا جی ڈیبیٹ نہیں کری، یہ پہلی منطق آئی ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی جب میں نے سن لے، میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ترمیم جو ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ کس طرح سے جمہوریت یا عدلیہ کی آزادی یا کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے ایک بات کی، ایک بات کہ جی جو صدر کو استثناء دیا گیا ہے، صدر کو جو استثناء ہے، صدر
جب وہ اپنے آفس میں ہو اور اس کے خلاف کوئی کرمنل یا ادروائز پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ اپنے ایک آئینی آفس سے جب باہر ہو اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ اس کو آپ نے یعنی یہ کوئی ہمارے جو ہے وہ یعنی یہ ہمارے اوپر لازم ہے؟ لازم نہیں کہ ہے، ہم لیکن نے اگر ان کا کچھ ایسا مواد سامنے آ جاتا ہے نہیں جو آتا انہوں نے نہیں آ سکتا نا. وہ اس وقت کر میرے بھائی اسی لیے پرائم منسٹر کی جو کچھ لوگوں نے کوشش کی یا کچھ لوگوں نے ترمیم پیش کی وہ اسی لیے واپس ہوئی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے جو اپنا قومی جو پریزیڈنٹ از اے سمبل آف فیڈریشن. اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اپنے عہدے کے دوران استثناء انجوائے کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عہدے کے دوران انہوں نے عام زبان میں کوئی کھچے ماری ہیں جو بعد میں سامنے آ گئی ہیں، یہی تو بات ہے، تو بعد میں سامنے آ گئی ہیں. He has to act on the advice of the Prime Minister. سر واٹ اباؤٹ اگر مجھے استثنا مل گیا ہے میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو کر سکتا ہوں نا سر. اب تو میرے پاس میں پورے لائف ویسے آپ کو اس تمام ترمیم میں استثناء آپ یہ سن لیں، یہ اعتراض دیکھیں اور یہ آرگومنٹ دیکھیں اور پھر یہ آرگومنٹ کے ملک تباہ ہو گیا، جمہوریت ختم ہو گئی ہے اتنی بات سے. چلو صاحب ایک منٹ میں دوسری چیز بتاتا ہوں. کانسٹیٹیوشنل آفس کو آپ نے استثناء دے اگر آپ پورے جو 49 جو امینڈمنٹس آئی تھی نا اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں 59 سوری جو نہیں 49 اس میں جو میجر چنک ہے نا وہ آپ کا اسی کی طرف تھا، یہ کورٹس کی طرف تھا. چلو بتائیں اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیں. اچھا نمبر 1 آپ لوگ جو ججز لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر مل کے سب سے پہلے جج لے کر آ رہے ہیں اپنی مرضی کے. نمبر 2 آپ لوگ ججز کو پوری دنیا میں ججز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کرنے کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے. پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھئی اگر میں آپ کو یہاں سے وہاں بھیج رہا ہوں اگر میں نہیں جانا چاہتا اس کا مطلب ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں. اس کا مطلب ہے میں سن لے دنیا میں ایسا نہیں ہے. سن لے آپ کیوں ایسے آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں سمجھا جاتا ہے نہیں سمجھا جاتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں رانا صاحب میری کوئی ایک گزارش، رانا صاحب میری بات سنیں. آج انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا خیال کیا، اٹھ کے گئے آپ کے انڈرسٹینڈ کا، پھر بھی آپ پین بجا کے بات کریں. سر ابھی کل بھی ہے، کوئی ایسی بات ہمارے بھائی ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ اس کو کر کے دیکھیں گے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، آج خاص طور پہ مجھے افسوس ہے، مطلب مجھے آنیسٹلی ایم کیو ایم مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. فیصل واؤڈ صاحب از ویری کلیئر. آئی نو کہ ڈیموکریسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیصل واؤڈ صاحب از ویری کلیئر ان my wrong perception جی. فیصل واؤڈ از ویری کلیئر. فیصل واؤڈ از ویری کلیئر جی. He is very clear and I appreciate کہ at least he is very clear. پارٹی میں اپنی پی ٹی آئی میں خان صاحب کا بھی کلیئر ہے، تو اس کلیئرٹی کی وجہ سے خان صاحب کو فائدہ ہی بہت ہوا. ٹھیک ہے میں کلیئر ہوں. اب سر دیکھیں طلعہ صاحب دیکھیں مجھے پتا ہے دو پارٹیز، چلو پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ اس وقت وہ ان کا کچھ اور شوق ہے، لیکن مجھے اصل تو جو دھچکا ملا تھا وہ مجھے پیپلز پارٹی والوں سے ملا تھا جو کہ کہتے تھے کہ یہ آئین ہم لوگوں نے بنایا، سب کچھ کیا. انہوں نے ایکچولی اس آئین کو ٹوٹل چینج کر کے آپ لوگوں نے جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی کر دی ہے، تو اب اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انہوں نے وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے پارٹی والے جو کہ ہیں نہیں یہاں پہ، لیکن دو دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو مفروضے قائم کر رہے ہیں، ایک مفروضہ انہوں نے یہ قائم کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے، جو درست نہیں. میں نے کہا اس کو برا سمجھا جاتا ہے. برا بھی نہیں سمجھا جاتا، جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پہ برا نہیں سمجھا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں کیا اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے یہ حکومت مقرر کرے گی ججز کو؟ نہیں، ان کو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ مقرر کرے گا. ان کو ٹرانسفر کون کرے گا؟ حکومت کرے گی؟ نہیں، جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کو جوڈیشل کمیشن کی جو اس میں گورنمنٹ ہے سارے نہیں گورنمنٹ ہے سر. چلے کر لیں بات، 13 ممبر ہے اس کے، بتائیں اس میں گورنمنٹ کے کتنے ممبر؟ اس کو ہولڈ جو پوائنٹ مجھے بریک لینا نا، انڈائریکٹلی بتا دیں کتنے. رانا صاحب
नाज़रीन ग्राम, जैसे कि राना सनाउल्लाह इस वक्त इलेक्शन हारने के बावजूद भी सरकारी ओहदे पर हैं, यानी कि जब इलेक्शन बुरी तरह हार गए तो इनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मशीर मुकर्रर किया और अब ये शहबाज शरीफ के मशीर हैं। बहरहाल आज आपने लाइव प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू सुनी जिसमें फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के सामने राना साहिब ने 27वीं तरमीम के हवाले से वो अल्फाज बयान किए जिसे शायद सामने बैठे मुस्तफ़ा कमाल बर्दाश्त ना कर सके। यानी 27वीं तरमीम में जनरल आसिम मीर साहिब को एक्सेशन देने के लिए की गई थी, जिस पर बहुत से सियासी शख्सियात ने मुखालफत की थी, जिनमें तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान भी शामिल थे, मगर ये तरमीम होकर रही। लिहाजा आज की वीडियो में हमें राना साहिब और मुस्तफ़ा कमाल में शदीद झड़प देखने को मिली। इस बारे में आप कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन के जरिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।